نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کرتے ہوئے اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث، یعنی آپ کے جملہ اقوال و اعمال اور آپ کے فرمودات، ان کی حجیت، اتھارٹیٹیونیس، اس کے اوپر براہ راست قرآن مجید کی آیات کریمہ سے شہادت اور ایویڈنس لا رہے ہیں. یہ قرآنک ایویڈنسز ہیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، جو کیٹیگوریکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم اور آپ کی ہر سنت اور آپ کی ہر حدیث اور ہر فرمان کی حجیت پر، یعنی حجت مطلقہ ہونے پر نہ صرف دلالت کرتے ہیں بلکہ بھرپور تاکید کے ساتھ حکم صادر کرتے ہیں. اس سلسلے میں آج ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کی ہے، اور آج کی گفتگو کا آغاز اسی حجرات کی آیت نمبر 14 سے کر رہے ہیں. اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اعراب جو مدینہ کے ارد گرد عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گرد و نواح میں دیہی آبادیوں میں رہنے والے لوگ تھے، اور وہ تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. انہیں زیادہ تر صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع اور شرف اور فیض نہیں ملا تھا، اور اسلام قبول کر لینے کے باوجود چونکہ بالکل ابتدائی دن تھے، تربیت نہیں پا سکے تھے، ابھی بگننگ تھی، سفر کا آغاز تھا، تو ایمان ان کے اندر مستحکم نہیں ہوا تھا، پختگی نہیں آئی تھی. تو وہ داخل اسلام ہوئے تو انہوں نے کہا، ان اعراب نے، جن کو عرف عام میں بدو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم مومن ہو گئے. اس پر قرآن مجید میں آتا ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے، قل لم تؤمنوا، کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے، مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے. ولیکن قولوا اسلمنا، اپنے آپ کو ابھی مومن کہنے کی بجائے مسلم کہو، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، یا ہم نے اسلام قبول کر لیا، یا اسلام کے تابع ہو گئے، یا دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یوں کہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور پھر اس کی وجہ قرآن مجید نے بیان کی کہ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور ایمان، اس کی برکات،
اس کا ذائقہ، اس کے ثمرات اور اس کی کیفیات تمہارے دلوں میں متمکن نہیں ہوئی، اس لیے اپنے آپ کو ابھی مسلم کہو، مومن نہ کہو۔ اس آیت قرآنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم اور مومن میں ایک فرق قائم کیا ہے، اور اسلام اور ایمان کو دو ڈیفرنٹ رینکس میں تقسیم کیا ہے، دو الگ درجے بیان کیے ہیں۔ اسلام کا درجہ پہلا ہے اور ادنا ہے، اور ایمان کا درجہ دوسرا ہے اور عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ بخاری اور مسلم کی اس متفق علیہ حدیث کے مضمون کو ہی بیان کر رہی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے وہ حدیث نبوی جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے تخریج کی ہے اور وہ متفق علیہ ہے، جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، اور امام مسلم کی روایت کے مطابق وہ جو روایت ہے کہ اس میں سیدنا جبرائیل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ پھر دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو یہ تین درجے بیان کیے۔ تو اسلام گویا ایک عام حالت تھی، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے والوں کی ایک عام حالت تھی، اور اس کے بعد ایمان پھر عام حالت سے ترقی پا کر خاص حالت تھی۔ ایمان اسلام سے ترقی پا کر جب خاص حالت اور خاص مرتبے پر کچھ لوگ فائز ہوئے، جن کے دلوں میں اور جن کی روح میں اور جن کے باطن میں ایمان مستحکم ہو گیا، تو ان کے لیے حالت ایمان کا ذکر کیا، تو یہ حالت خاص ہو گئی۔ اور پھر جب اس سے ترقی پا گئے لوگ اور ایمان کے ثمرات سے، طاعات سے، تقوی سے، عبادات سے، ان کی پھر روحانی اور باطنی کیفیات سے اور لذات سے، پھر ان کے ثمرات سے اور ان کے اثرات سے جب قلب و باطن چمک اٹھا، روشن ہو گیا، تو پھر انسان مرتبہ احسان پہ جا پہنچتا ہے اور اس کو اخص حالت قرار دیا۔ تو عام سے خاص اور خاص سے اخص، یعنی خاص تر۔ تو جس طرح اس حدیث میں تین درجوں کی ترقی کا ذکر ہے، اسلام، پھر ایمان، پھر احسان، اور احسان حالت مشاہدہ، حالت مراقبہ اور حالت مشاہدہ، دو حالتوں سے تعبیر ہو گئی۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں فرق بیان کیا ہے ان اعراب کو جنہوں نے قبول اسلام کیا ہی تھا، لیکن ابھی وہ یہ کیفیت ابتدائی وہ ہوتی ہے کہ جب استحکام نہیں آیا، استقامت نہیں آئی، پختگی نہیں آئی، اس کی اندر گہرائی اور گیرائی نہیں آئی، اس کے نتیجے میں پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ابھی اپنے آپ کو مومن نہ کہو، کیونکہ تم اگلی منزل پر، اگلے رتبے پر ابھی نہیں پہنچے، ایمان تمہارے دل و دماغ میں، قلب اور باطن میں متمکن نہیں ہوا، تو مومن نہ کہو، ہاں مسلم کہہ سکتے ہو، یہ ضرور کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ یہ بات کہہ کر اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ وہ مضمون ہے جس کی بیک گراؤنڈ آپ سمجھ گئے۔ اب ان اعراب سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اسلام کے ادنا مرتبے سے ترقی پا کر ایمان کے اعلیٰ رتبے تک پہنچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اب صرف مسلم نہ رہو بلکہ تمہاری روحانی حالت، ایمانی حالت، قلبی اور باطنی حالت عرفہ اور اعلیٰ ہو جائے اور تم مسلم کی بجائے مومن ہو جاؤ، یعنی عرفہ مقام پر فائز ہو جاؤ، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسی آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا طریقہ بیان کیا، فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو بجا لانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تابعداری کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان کی حجیت پر، کامل حجیت پر یقین رکھنا ہے اور اس کے اوپر اسے اپنی زندگی میں لازم کرنا ہے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث روایت کی ہے اس آیت کریمہ کے پس منظر میں، شان نزول میں، اور یہ روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ کے بعد جو اموال غنیمت تھے، مال غنیمت، وہ تقسیم فرما رہے تھے، اور آپ لوگوں کو اس طرح تقسیم فرماتے کہ بعضوں کو عطا فرما رہے تھے اور بعضوں کو عطا نہیں فرماتے تھے، بعضوں کو ایکسکلوڈ کر رہے تھے، بعضوں کو دے رہے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امر کی طرف متوجہ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت فلانا و فلانا، آپ نے فلاں 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 شخص کو عطا کیا ہے، مگر فلاں فلاں شخص کو کوئی شے ابھی تک نہیں ملی، اس کی طرف متوجہ کیا۔ وقال وہو مؤمن، حالانکہ وہ بھی مومن ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومسلم، فرمایا انہوں نے کہا تھا مومن، آپ نے فرمایا او مسلم، شاید وہ مسلم ہے۔ یعنی جن لوگوں کی طرف سے یہ سوال آیا انہوں نے آپس میں سرگوشی کی، گفتگو کی کہ فلاں فلاں کو دے رہے ہیں اور فلاں کو نہیں ملا۔ جب اس طرح کی بات کی تو انہوں نے متوجہ کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں فلاں کو نہیں ملا، حالانکہ وہ بھی مومن ہے۔ اب چونکہ ان کی طرف سے سوال آیا تھا اور اس تقسیم کے بارے میں ان کے ذہن میں ایک شک کی کیفیت، بعضوں کے ذہن میں شک کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، بعضوں کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان ابھر آیا تھا، ایک سوال ابھرا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم میں یہ امتیاز اور تفریق کیوں فرما رہے ہیں؟ بعضوں کو مل رہا ہے مال غنیمت میں سے حصہ اور بعض نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اب یہ سوال، یہ بات بڑی اہم ہے، یعنی سنت و حدیث رسول کی حجیت کے باب میں یہاں مقام رسالت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل اور ہر عمل اور ہر حکم اور آپ کے ہر ارشاد اور ہر منشا کے اندر جو حکمت ہے، اس کے جو صداقت ہے اور اس کا جو برہان ہے اور اس کی جو حقانیت ہے، اس کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اس کا ایمان کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ کیا اہل ایمان کے لیے اس امر کی کسی بھی درجے میں کوئی گنجائش ہے کہ وہ کسی بھی سطح پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہونے والے کسی بھی امر، کسی بھی فعل اور کسی بھی عمل کی نسبت اعتراض تو دور کی بات ہے، اپنے ذہنوں میں سوال بھی لا سکیں، کیوں، وائی، یہ کلمہ بھی وارد کر سکیں کہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں، استجاب ان کے ذہنوں میں آ سکے، حیرت زدہ ہو سکیں سوالیہ طریق پر، اور جس کے در پردہ، پردوں کے پیچھے اعتراض دراصل مخفی ہوتا ہے، نفس کے اندر عدم اطمینان کی کیفیت مخفی ہوتی ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر ہلکا سا سوال بھی زبان پر یا قلب و باطن پہ یا دماغ میں آ گیا تو کیا یہ حالت ایمان کی رہتی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا کہ تم خود کو مومن نہ کہو، ابھی ایمان تمہارے قلوب میں متمکن نہیں ہوا، ہاں یہ کہو کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب نے تمہیں ایمان کو چکھا ہی نہیں ہے، تمہیں ایمان کی ابھی تک حلاوت نہیں ملی، ابھی تک تم نے ایمان کی مٹھاس اور شیرینی کو نہیں چکھا، ایمان کا ذائقہ تمہارے قلب و باطن میں نہیں اترا۔ پھر جب ایمان دل میں اتر جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس سے دل کی حالت کس طرح بدل جاتی ہے، اس سے قلب اور ذہن کا فکر اور سوچ اور اندر کا جو ایک نقطہ نظر ہے اور کیفیت ہے اور احوال باطنی ہیں وہ کتنے بدل جاتے ہیں۔ اور پھر جب ایمان قلب و باطن میں اتر جائے تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو کس آنکھ سے دیکھا جاتا ہے،
حضور کے ہر حکم کو کیا سمجھا جاتا ہے، حضور کے ہر فرمان کو کیا حیثیت دی جاتی ہے، حضور کے ہر ارشاد کو، ہر منشا کو، ہر خواہش کو، ہر امر کو، ہر فعل کو، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے ہلکے سے اشارے کو بھی اپنے اگر ایمان قلب و باطن میں اتر گیا ہو تو انسان کیا درجہ دیتا ہے، یہ درجہ وہی شخص دے سکتا ہے، اور اس کی معرفت اسی کو ہوتی ہے جس کا ایمان اس کے قلب میں متمکن ہو گیا ہو۔ اگر ایمان قلب میں نہیں اترا اور انسان صرف کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، وہ کلمہ ہی پڑھتا پھرتا ہے اور اسلام کی حویلی میں ہی داخل ہوا ہے، اور چار دیواری میں آ کر وہ اسلام کے اصل گھر میں، اسلام کے اصل بیت میں اندر داخل ہونا اس کو نہیں ملا، اور اس کو حلاوت ایمان نہیں ملی، اس کا قلب اب لذت ایمان سے خالی ہے، معرفت ایمان سے خالی ہے، اسے کیا خبر کہ اس نے مقام رسالت کو کیسے جاننا ہے، اسے کیا خبر کہ حکم رسول کا کیا مقام ہے، اسے کیا خبر کہ منشا رسول کی حیثیت کیا ہے، اسے کیا خبر کہ حدیث رسول اور سنت رسول کا درجہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کو ہمیں کس طرح دکھانا چاہتا ہے، حضور کے ہر حکم کو، ہر فعل کو، ہر منشا کو اللہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم حضور منشا رسول کو کیسے دیکھیں، اس کی حجیت پر کیسے ایمان لائیں، اس کی حجیت مطلقہ کو کیسے مانیں، اور اس سے کس طرح قرآن سے جدا نہ کریں، اور حکم الہی سے حکم رسول کو کیسے جدا نہ کریں۔ ان امور کی معرفت اسی وقت نصیب ہوتی ہے، اور اسی خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے جس کے قلب اور باطن میں ایمان اتر گیا ہو، متمکن ہو گیا ہو، اور جو صرف اسلام کی حویلی میں گھومتا پھرتا ہے، داخل اسلام ہوا ہے کسی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، روایتی طریق پر، معاشرے کے زیر اثر، ٹریڈیشنلی، بس اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، اور اس نے تو لذت ایمان چکھی نہیں ہے، اس کے اندر کیفیت ایمان کی اتری نہیں ہے، تو اس کے ذہن میں شکوک اور شبہات نہیں پیدا ہوں گے تو اور کیا ہوگا، اور اس نے اپنے آپ کو شکوک و شبہات کی وادی سے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اب دیکھیے نا، ہمارے بچے نوجوان نسل ہیں، آج کے والدین کتنی محنت کرتے ہیں، پرائمری سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں ڈالتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سبجیکٹس ان کے لیے چوز کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس چوز کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ارینجمنٹس کرتے ہیں، فیسیلیٹیز دیتے ہیں، پھر اسکولنگ کے بعد کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، بہترین سبجیکٹس پڑھتے ہیں، ساری زندگی بھر کی کمائی ان کی تعلیم پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر بہترین جابز کے قابل بناتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ان کی دنیا بنانے کے لیے آج کے والدین کتنے فکر مند ہیں، کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنی مشقت ہو رہی ہے، خون پسینے کی ساری کمائی، رات دن کا سارا آرام، ان کی پوری عمر سب تج کر رہے ہیں وہ اپنے ان بچوں کی دنیا سنوارنے پر۔ اب اس پورے کے پورے محنت کے کوانٹم کو بھی سامنے رکھ لیں، اور دوسری طرف دیکھیں کہ اب ان کے ایمان کو مستحکم کرنے اور ایمان پر ان کی تربیت کرنے اور انہیں دین کی معرفت دینے اور انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دینے کے لیے انہی والدین نے اس بچے پر کتنی محنت کی ہے، قرآن کا علم دینے پر کتنی محنت کی ہے، حدیث نبوی پر کتنی محنت کی ہے، جس اسلام اور دین پر وہ ہیں اس دین کے سکھانے پر کتنی محنت کی ہے۔ جب آپ دونوں کو کمپیریزن کریں گے تو شاید 1 اور 100 کی نسبت بھی نظر نہ آئے۔ وہ جسٹ بائی ورچو آف بینگ مسلمز دے آر مسلمز، کیونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کل مسلمانوں کے جتنے بلاد ہیں، ممالک ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، ان کے اندر اس وقت کی نوجوان نسل کی بالعموم حالت یہ چل رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی تو گزر گئی دنیاوی علوم پڑھنے میں، ماڈرن سائنسز پڑھنے میں، اور پھر اس کے بعد جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، انٹرنیٹس ہیں، کمپیوٹر ہیں، سائنسز ہیں، ان ساروں کے ذریعے تو جدید علوم ہی ان کے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ ایک طرف دماغ ان کا دنیاوی علوم سے اور ان کے کریٹیکل انالیسز اور کریٹیکل سائنسز کے ساتھ اور سوشل سائنسز کے ساتھ اور ہیومن سائنسز کے ساتھ، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے ساتھ اور ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹس کے ساتھ، اور جو سائنٹیفک تھنکنگ وے آف تھنکنگ ہے، فلسافیکل وے آف تھنکنگ ہے، لاجیکل وے آف تھنکنگ ہے، ایک طرف وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، مگر سارا مادی طریق سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اندھیرے میں ڈیولپ ہو رہا ہے، ظلمت کے ساتھ۔ ایمان کے جب تناظر میں دیکھتے ہیں تو اندھیرے میں ڈیولپ ہو رہا ہے، دنیا کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو روشنی میں ہے، ایمان کے تناظر میں، دین کے تناظر میں، فہم اور معرفت قرآن کے تناظر میں، فہم اور معرفت حدیث و سنت کے تناظر میں اندھیرے میں، اندھیری رات میں، تو میچور ہو جاتے ہیں، ادھر میچور ہو چکے ہیں
اور دین کے، ایمان کے علم میں، فہم میں، تربیت میں وہ مائنر ہی نہیں ہیں، دودھ پیتے بچے کی مانند ہیں، ان کو سینس ہی نہیں ہے سرے سے. تو اس مقام پر جا کر ظلم یہ ہے کہ چونکہ مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان آج اگلی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں مفتی بھی ہوں. اس کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کہتا ہے ہم کیوں نہیں ایسا سوچ سکتے، ہم کیوں نہیں یہ رائے دے سکتے. وہ سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں چونکہ مسلمان ہوں، یہ بھی اسلام کی بات ہے. اور ستم بالائے ستم یہ کہ پھر اس لبرلزم کو اسلام کا نام دینے کے لیے، اور لبرلزم کو ایبسولیوٹ لبرلزم، لمٹ لیس لبرلزم، نام نہاد آزادی فکر، مادر پدر آزاد جو فکر ہے، اس پر اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے لیے آج اسلامک سوسائٹیز میں مسلمان ملکوں کو بہت سے نام نہاد اسکالر بھی دستیاب ہو گئے ہیں. اور ان کے اسباب پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں بہت سے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ریزنز ہیں. میڈیا کی دنیا ہے، پیسہ ملتا ہے، بزنس ملتا ہے، کاروبار ملتا ہے، شہرت ملتی ہے، بہت کچھ اس کے عوامل ہیں، اسباب ہیں. اور بعض اوقات گورنمنٹس فیڈ بھی کرتی ہیں، سپانسر کرتی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اشارے دیے ہیں، گورنمنٹس فیڈ کرتی ہیں بعض سامراجی اور طاغوتی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ جو اسلام کے اصل تصور کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اسلامی فکر کی شناخت دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کے عقیدے کی، دین کی، ایمان کی پختگی کو جڑوں سے کاٹنا چاہتے ہیں، اور امت مسلمہ کے اندر عقیدہ مردہ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اسلام کے ساتھ امت مسلمہ کا وہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں جو بعض دیگر مذاہب کا اپنے عبادت خانوں کے ساتھ تعلق رہ گیا ہے، چرچ کے ساتھ رہ گیا ہے، مندروں کے ساتھ تعلق رہ گیا ہے کہ جا کے بس ٹلی بجا دی، ماتھا ٹیک دیا تو وہ ہندو کامل ہو گئے، بس ان کا مذہب قائم دائم رہا. اتوار کے دن چرچ میں چلے گئے اور اپنا مذہبی رسومات جو ٹریڈیشنل ہیں وہ انجام دے دیں اور دیٹس اٹ، ان کا عقیدہ قائم رہا. کروسیفکشن پر ایمان رکھ لیا، ان کا عقیدہ قائم رہا. دے آر کرسچنز، دے نیڈ نتھنگ ایلس ٹو بی ڈن. آج یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وہ بھی تو مذاہب ہیں کہ جو ان کی عملی زندگی میں مداخلت ہی نہیں کرتے، جو ان کے فکر پر اثر انداز ہی نہیں ہوتے، جو ان کی پوری پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں رکھتے، جو چاہیں کرتے پھریں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پئیں، جو چاہیں کریں، جس انداز کی زندگی گزاریں. مذہب کا کوئی تعلق ان کی پریکٹیکل لائف سے نہیں رہا. ان کا تعلق صرف سیریمونیل لنک بن گیا ہے، سیریمونیل ویکلی لنک ہے، فورٹ نائٹلی لنک ہے، اینول لنک ہے. جس چند ایک سیریمنیز ہیں، آپ ان کو انجام دے لیں، اس سیریمونیل لنک کو برقرار رکھا تو آپ صاحب مذہب ہیں. آج بعض طاقتیں اسلام کو بھی اس درجے پر نیچے لانا چاہتی ہیں کہ یہ ایک زندہ قوت نہ رہے، اس کی فکر نہ رہے، اس کی سوچ نہ رہے، اور اس کی سوچ کا مسلمانوں کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ رہے. اس پرپز کے لیے پھر وہ پوری دنیا پہ اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں، وسائل بجٹ لگا رہی ہیں، حکومتوں کے ذریعے، ایجنسیز کے ذریعے، اور وہ پھر ایسے اسکالرز کریٹ کر رہے ہیں. ان کو میڈیا فراہم کیا جا رہا ہے کہ جو میڈیا پہ آ کر قرآن کی بات کریں، حدیث کا ریفرنس دیں، قرآن کی آیات کوٹ کریں، صرف لبرلزم کے لیے قرآن کوٹ کریں، قرآن سے چھٹکارا دلانے کے لیے، اسلام کے ریفرنس کوٹ کریں لوگوں کو اسلام سے دور لے جانے کے لیے، اسلام کا حوالہ دیں اسلام سے آزادی پانے کے لیے، اور اس طرح کی تعبیرات کریں، بیہودہ تعبیرات، بے سند تعبیرات، بے اصل تعبیرات اس طرح کی کریں جو پڑھنے والے سننے والے لوگوں کو ریشنل بھی لگیں، ریشنل، اور وہ اپیل بھی کریں. کن کو؟ جن کے پاس اپنا تو کوئی بنیادی نالج نہیں ہے، وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، رائٹ اینڈ رانگ میں فرق نہیں کر سکتے، ان کو پتہ نہیں کہ اس بات کی صداقت کہاں تک ہے اور اس بات کے ساتھ کوئی تائید بھی ہے یا نہیں. چونکہ طبیعتوں کے اندر دین سے گریز کرنے کا ایک میلان موجود ہے، نفس کے اندر میلان ہے کہ دین سے گریز کیا جائے، طبیعتوں میں میلان ہے کہ دین سے گریز کیا جائے، شیطان کا حملہ ہے دین سے گریز کیا جائے، دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کا حملہ ہے کہ دین سے گریز کیا جائے، دین کو چھوڑا جائے، ان پابندیوں سے جان چھڑائی جائے. اب وہ مسلمانی کے عنوان سے بھی نہیں ہٹنا چاہتے، رہنا بھی اسلام کے دائرے میں مسلمان کے ٹائٹل میں رہنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو قریب بھی نہیں چاہتے کہ وہ آئے. لہٰذا ایسے لوگ ان کو مل گئے ہیں، ایسی انٹرپریٹیشن کرنے والے، ایسی تعبیر کرنے والے، ایسی تشریح و تفسیر کرنے والے، ایسا خطاب اور بیان کرنے والے کہ عنوان اسلام کا رہے اور اسلام کا کچھ بھی نہ بچے، عنوان قرآن کا رہے اور قرآن اور حدیث کا کچھ بھی نہ بچے. یہ وہ ایک بہت بڑا طاغوتی فتنہ ہے، ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے جو اس وقت ایمان کے خلاف عالمی سطح پہ جاری ہے، اور اس پر براہ راست
یہ اٹیک ہو رہا ہے امت مسلمہ کی نوجوان نسلوں پر، اور بالخصوص پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، یہ بطور خاص اس کی زد میں ہے۔ اس لیے مرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر سوچیں، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایک طرف دنیا بنانے پر کتنی محنت اور کتنا خرچ ہو رہا ہے، دوسری طرف ان کو دین کا فہم اور دین کی تربیت پہ کیا کر رہے ہیں، نتھنگ۔ تو یہ وہ کیفیت تھی ان کی ابتدائی، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ ان کی اس لیے سوال اٹھتے ہیں کہ کیا حدیث حجت ہے، کیا سنت حجت ہے؟ یہ سوال کبھی صدیوں میں 1200-1400 سال کی تاریخ میں کبھی پیدا نہ ہوا تھا، کبھی بھی پیدا، حتیٰ کہ معتزلہ اپنے دور کے ریشنلسٹ تھے۔ اسلام کی تاریخ میں مختلف فرقے، مختلف طبقات پیدا ہوئے ہیں، دہشت گرد طبقہ بھی پیدا ہوا ہے، دہشت گرد طبقہ، ایکسٹریمسٹ اور ٹیرورزم، ریڈیکلز اور ٹیرورسٹ بھی پیدا ہوئے۔ وہ پہلا فرقہ جو ٹیرورسٹ بنا وہ خوارج کا تھا۔ تو ٹیرورزم کی تاریخ خوارج سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے تلوار سیدنا علی شیر خدا کی خلافت راشدہ کے خلاف اٹھائی، ان الحکم الا للہ کے نعرے پر۔ تو جس طرح ٹیرورزم کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بانی خوارج ہیں، اس طرح ریشنلزم بھی ہے، اس کی ابتدا ہوئی، اس کے بانی معتزلہ ہیں، معتزلہ۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ ریشنلزم جس کے بانی معتزلہ تھے انیشلی، ان معتزلہ ائمہ میں سے کل میں نے پچھلی نشست میں علامہ زمخشری کا حوالہ دیا کشاف کا، اور انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ جو شخص اللہ سے محبت، اس کی اطاعت اور بندگی کا حوالہ دے، انہوں نے امام حسن بصری کو کوٹ کیا۔ تو وہ ریشنل ہو کر، ان کی ریشنلزم مادر پدر آزاد نہیں تھی، ایمان کے دائرے میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی بندگی اور اطاعت کا دعویٰ کرے اور محبت کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت اور سنت کی حجیت کو لازم نہ جانے، وہ کذاب ہے۔ تو وہ ریشنلزم کے بانی بھی ایک بیلنسڈ ریشنلزم رکھتے تھے۔ آج کی ریشنلزم نہیں ہے، اینٹی ریشنلزم ہے۔ اینٹی ریشنلزم کی جو اپروچ ہے اس کو ریشنلزم کا نام دے دیا جائے۔ یہ ریزنیبل نہیں ہے، یہ ارریشنل ہے، یہ ریزنیبل بھی نہیں ہے، یہ سینسیبل بھی نہیں ہے، مگر ان کو عنوان یہ دے دیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز حد سے نکل جاتی ہے اور بیلنس کھو دیتی ہے اور موڈریشن پہ نہیں رہتی، تو وہ اپنا صحیح حق اور ثواب کا راستہ بھول جاتی ہے۔ تو اب اگر ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعضوں کو دے رہے ہیں اور بعضوں کو نہیں دے رہے، یہ جو تفریق کر رہے ہیں، تو وہ چونکہ نئے آئے تھے، ان کے ذہن میں یہ سوال ابھرا تو انہوں نے سوال کر دیا۔ تو جب ان کے ذہنوں میں سوال ابھرا تو آقا علیہ السلام کو بتانے والے حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جن کو نہیں ملا وہ بھی مومن ہیں۔ تو آقا نے فرمایا شاید وہ مومن نہ ہو، مسلم ہو۔ حتیٰ عادہا سعد ثلاثا، حتیٰ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہی بات کہ یا رسول اللہ، وہ فلاں جس کو نہیں ملا مال غنیمت میں سے حصہ، وہ بھی مومن ہے۔ انہوں نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، 3 بار، اور آقا علیہ السلام نے ہر بار کہا وہ یقول او مسلم، یا شاید مسلم ہے، مومن نہیں ہے۔ 3 بار آپ نے دہرایا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں از خود انٹینشنلی یہ کر رہا ہوں۔ اب آپ نے اپنے عمل کی توجیہ بیان فرمائی کہ مومن ہوتے تو حضور علیہ السلام کو اپنے فعل کی توجیہ پیش کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیوں کا جواب دینے کی بھی حاجت نہ ہوتی کہ نبی کا ہر فعل حق ہے، اس پر کسی مومن کا رائٹ ہی نہیں کہ وہ کیوں اور کچھ کہے۔ قرآن مجید نے اس کے اوپر اتھارٹی دی، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ النساء میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اے میرے حبیب، وہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے جمی نزاعات میں، اختلافات میں، ڈسپیوٹس میں، اپنے میٹرز میں آپ کو اپنے لیے مطلقاً حکم اور حاکم تسلیم نہ کر لیں، فائنل اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں، جب تک آپ کو وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں، نہ صرف یہ کہ آپ کو فائنل اتھارٹی سمجھیں
بلکہ جو بھی فیصلہ کریں اس فیصلے پر اپنی طبیعتوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، گھٹن بھی محسوس نہ کریں، اس فیصلے کو انشراح صدر سے قبول کریں کہ حق ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس طرح تسلیم کریں آپ کے ہر حکم کو اور آپ کے ہر فیصلے کو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ تو شان ہے ایمان کی اور مومن کی، اور جس کے پاس یہ تین شرائط نہیں ہیں کہ آپ کو فائنل اتھارٹی سمجھنا اور آپ کے ہر حکم کے اوپر وائی اور وٹ کے سوال بھی نہ لانا، کیسے اور کیوں، وائی وٹ اینڈ ہاؤ، کیا کیسے کیوں، یہ سوال بھی وارد نہ کرنا، بلکہ ہر حکم کو شرح صدر کے ساتھ اور انفتاح صدر کے ساتھ، انبساط صدر کے ساتھ، قلب و باطن کی خوشی کے ساتھ قبول کر لینا، اور تیسرا پھر اس طرح سر تسلیم خم کرنا جیسے تسلیم کا حق ہوتا ہے۔ اگر یہ تین شرطیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کے مرتبے اور آپ کے حکم اور آپ کی سنت اور آپ کے ہر فیصلے کی نسبت، یہ تین کیفیتیں ایمان کو نصیب ہو جائیں کسی شخص کو، تو وہ مومن ہے، تب مومن بنتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو فرمایا شاید وہ مومن نہیں ہوئے، صرف ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی اندر نہیں آئے، مزید آگے نہیں بڑھے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اس لیے ان کی خاطر توجیہ فرمائی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، بعضوں کو دے رہا ہوں، بعضوں کو نہیں دے رہا۔ آپ نے فرمایا یہ انٹینشنلی کر رہا ہوں، بعض لوگوں کو دے رہا ہوں اور بعضوں کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن یاد رکھ لیں کہ جن کو ابھی نہیں دے رہا وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، جنہیں نہیں دے رہا وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے نہیں دے رہا۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ جن کو دے رہا ہوں وہ اتنے محبوب تر اور عزیز تر نہیں ہیں، ان کو اس لیے دے رہا ہوں۔ اب فرق آ رہا ہے، جن کو نہیں دے رہا وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، اور اس لیے ان کو نہیں دے رہا کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ جو دیکھتی ہے وہ دوسرا شخص نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے علم ہے کہ اگر میں ان کو مال دنیا زیادہ دے دیا اور ان کے پاس زیادہ آ گیا تو وہ دنیا کے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کی محبت میں، اس کے حرص میں، اس کی لالچ میں، اس کی طلب میں، اور زیادہ سے زیادہ لینا۔ ہر جہاد میں جاتے ہوئے پھر ان کی نگاہ اس پر ہوگی کہ مال غنیمت ملے گا، رضا الہی ختم ہو جائے گی نگاہ سے، للہیت ختم ہو جائے گی، اخلاص ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی محبت اور اس کے رضوان کی طلب کی نیت متاثر ہو جائے گی، اور مال غنیمت پر دھیان چلا جائے گا۔ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوگا ان کو اس مال کے ملنے کا، اس کو وہ آج اسیس نہیں کر سکتے، وہ اس کا گیس نہیں لگا سکتے۔ تو فرمایا کہ کہیں پھر اس کے نتیجے میں دوزخ کی آگ میں نہ اونھے جا گریں، ان کو دوزخ سے بچا رہا ہوں۔ اور جن کو دے رہا ہوں اس کا سبب آقا علیہ السلام نے اشارتاً بتا دیا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ نئے نئے داخل ہوئے تھے اور آئے اسی خیال سے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کا دھیان ہی یہ تھا کہ اسلام میں داخل ہوئے، جہاد میں چلیں تو مال غنیمت ملے گا۔ ان کو نہ دیا تو ممکن ہے کہ جتنا قریب آئے ہیں وہ خود کو محروم پا کر بھئی جس خیال سے آئے تھے وہ تو ملا نہیں، کہیں واپس ہی پلٹ نہ جائیں۔ ان کو دے رہا ہوں تاکہ ان کی وہ ہوس پوری ہو جائے، اور جس خیال سے آئے ہیں وہ پیچھے نہ پلٹیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، انہیں آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اور جو آگے آ چکے ہیں، قریب ہیں، ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں میری نگاہ دیکھتی ہے کہ اگر ان کو یہ دیا تو ان کی آئندہ نگاہیں اسی مال پہ رہیں گی۔ تو دونوں سمتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کر بھی ایمان بچا رہے ہیں، اور جس کو نہیں دے رہے اسے نہ دے کر بھی ان کا ایمان بچا رہے ہیں۔ اب یہ تو عمل نبی ہے، نبوت ہے، غیر کو اتنی معرفت کہاں، اتنے قلب و باطن کے حوال پر آگہی کہاں ہے جو نگاہ نبوت کو ہوتی ہے؟ اس سے تو پردے اٹھ گئے ہوتے ہیں، وہ تو دیکھتا ہے غیب کی، قلب اور باطن کی ان کیفیات کو جو دوسرے شخص کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو جن کو دے رہے تھے آقا علیہ السلام، انہیں دے کر انہیں اسلام سے پیچھے ہٹنے سے بچا رہے تھے، دے کر ان کے ایمان کی حفاظت فرما رہے تھے، اور جنہیں نہیں دے رہے تھے انہیں نہ دے کر ان کا ایمان بچا رہے تھے، تاکہ کہیں ان کے اندر دنیا کی حرص اور طلب نہ پیدا ہو جائے۔ یہ کمال ہے آقا علیہ السلام کے نگاہ کا اور نگاہ نبوت کا۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ابھی مومن نہیں ہیں، وہ مسلم ہیں۔ یہاں ایک بات ائمہ نے ایک دلچسپ کہی ہے، اور وہ یہ کہ امام بخاری کا نقطہ نظر اس مقام پر یہ ہے، انہی لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے تحت
امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ منافقین تھے، جنہوں نے اعتراض کیا تھا وہ منافقین تھے، اور صرف انہوں نے ایمان کو ظاہر کر رکھا تھا، اور غزوہ میں جہاد میں اسی مال کے لیے آئے تھے، ظاہر کر رکھا تھا، مگر وہ مومن تھے نہیں۔ یہ امام بخاری کا نقطہ نظر ہے، اور وہ اس کو حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، حضرت مجاہد سے اور ابن زید سے، ان کا قول بھی یہی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ولاکن قولوا اسلمنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف سے یا لالچ سے، کسی خوف سے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے خوف سے، یا مال و دولت کے لالچ سے، فتوحات کے لالچ سے، خوف اور لالچ کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، مگر ایمان ان کے اندر نہ تھا۔ تو امام بخاری نے ان تابعین کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے یہ نقطہ نظر اڈاپٹ کیا ہے۔ اس کے برعکس بعض دیگر ائمہ تفسیر نے اور ائمہ حدیث نے یہ موقف لیا ہے، جن میں حافظ ابن کثیر خود بھی ہیں، اور وہ حافظ امام ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منافقین نہیں تھے تو وہ مسلمان تو ہو گئے تھے، مگر ابھی ایمان ان کے اندر مستحکم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا جو ظاہر نص ہے، عبارت النص سے یہ استنباط کیا ہے، اور وہ جو تفسیر میں کر چکا ہوں وہ اس موقف کی طرف گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منافق تو نہیں تھے، مسلمان تھے، مگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے، ایمان میں ان تمکن اور استحکام اور گہرائی ابھی نصیب نہیں ہوئی تھی، ان کے دلوں میں ایمان کی کیفیت نہیں آئی تھی۔ فَأَدَّبُوا فِي ذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تادیب کی، سمجھایا، جھنجھوڑا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت ابراہیم النخعی التابعی کا ہے، اور حضرت قتادہ کا ہے، اور امام ابن جریر طبری نے بھی اسی کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو یہ تو ایک علمی بات تھی کہ ایکچولی وہ مسلمان ہو گئے تھے یا وہ منافق تھے اور اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ یہ تو میں نے بائی دی وے چونکہ بات تفسیر کی ہو گئی تو میں نے یہ قول دونوں کوٹ کر دیے۔ اصل مضمون پھر آگے آ رہا ہے کہ اگر تم اس نفاق سے نکلنا چاہتے ہو یا اسلام کے مرتبے سے بڑھ کر مرتبہ ایمان تک پہنچنا چاہتے ہو، یا حالت نفاق سے نکل کر حالت ایمان کی طرف آنا چاہتے ہو، یا درجہ اسلام سے بڑھ کر درجہ ایمان پر فائز ہونا چاہتے ہو، دونوں صورتوں میں دونوں اقوال کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ جو بھی کنڈیشن تھی، فرمایا اے اعراب، اگر اب چاہتے ہو کہ ایمان تمہارے دلوں میں اتر جائے، متمکن ہو جائے، اور تم ایمان کی لذات اور ثمرات سے بہرہ یاب ہو جاؤ، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کو حجت مانو۔ یہ سوال ہی یہیں سے پیدا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کے ایک عمل کو یا حکم کو جو فیصلہ صادر فرما رہے تھے مال غنیمت کی تقسیم کا، اس کو انہوں نے حجت نہیں مانا تھا، قلب و باطن سے، انشراح صدر سے۔ اس کی حضور علیہ السلام کی اس اتھارٹیٹیونیس کو اور آقا علیہ السلام کے اس عمل کی حجیت کو اور صداقت کو انہوں نے دل و جان سے سمجھا نہیں تھا۔ اب اس کی طرف قرآن لا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اور رسول کے ہر حکم و فعل کو حجت مانو، سچ مانو، حق مانو، اور اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اور اتباع رسول کے اور عمل رسول کی حجیت کے اور صداقت پر اور فعل رسول کی حجیت و صداقت پر اور حکم رسول کی حجیت و صداقت پر تمہارا ایمان پختہ ہو جائے گا، تو پھر تم اس شک کی وادی سے نکل جاؤ گے۔ تو ارشاد فرمایا لا یلتکم من اعمالکم شیئا، پھر تمہارا ایمان اتنا پختہ اور کامل ہو جائے گا کہ پھر تمہارے اجر میں سے بھی کسی معمولی سی چیز کی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ گویا یہ جو بات ہے یہ ایمان کے کمال کے لیے اشارہ ہے۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، یہ کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ پھر تم نہ صرف مومن بن جاؤ گے بلکہ کامل مومن بن جاؤ گے۔ صرف مومن ہی نہیں بلکہ ایمان تمہارا درجہ کمال پہ پہنچ جائے گا، ایسا کہ تم جو عمل کرو گے وہ اتنا خالص ہوگا اور اتنا کامل ہوگا اور اتنا ستھرا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا کہ اس کے اجر میں بھی کوئی کمی رتی برابر نہیں رہے گی۔ اتنا اونچا ایمان تمہیں نصیب ہوگا، کس سبب سے؟ اطاعت رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اس کے رسول کی اتباع سے۔ اب یہاں بات سمجھنے والی، اللہ کی اطاعت کا ذکر ہر جگہ اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ ان مقامات پر جہاں اکٹھا دو اطاعتوں کا ذکر آیا ہے کر دیا ہے۔
حالانکہ جب پورا پس منظر آپ سن چکے، اس پس منظر میں انہوں نے اللہ رب العزت کے کسی حکم کی تو خلاف ورزی کی نہیں تھی، اللہ کے کسی حکم پر تو انہیں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہ ماننے کا تو کوئی واقعہ نہیں رونما ہوا، واقعہ تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے اور آپ کے حکم سے اور آپ کے عمل سے ریلیٹڈ تھا کہ اموال غنیمت آقا علیہ السلام تقسیم فرما رہے تھے، معاذ اللہ تعالیٰ تو خود آ کے تقسیم نہیں کر رہا تھا، اور شک و شبہ بھی ان کو آقا علیہ السلام کی تقسیم پر پڑا، اور انہوں نے اپنا سوال بھی حضور کی بارگاہ میں دیا کہ آتیت فلانا ولم تؤت فلان، آپ نے فلاں فلاں کو دیا ہے اور فلاں کو نہیں دیا، فلاں کو نہیں ملا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر چونکہ انہیں شک ہوا، تو اسی پر آقا نے فرمایا کہ یہ بات کہنے والے سوچنے والے شاید مومن نہیں مسلم ہیں، اسی پر قرآن مجید کی آیت کریمہ اتری، قل لم تؤمنوا، چونکہ تمہیں ابھی میرے محبوب کے عمل کی حقانیت پر، صداقت پر، حجیت پر، اور ہر غلطی اور ہر نقص اور ہر عیب سے اور ہر خطا سے مبرہ اور پاک ہونے پر ابھی تمہارا یقین کامل نہیں ہوا، اس لیے خود کو مسلم کہو، مومن نہ کہو۔ تم دائرہ اسلام میں آئے ہو ابھی، مگر تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، اگر دلوں میں ایمان اتر جاتا تو تم پر مقام رسالت آشکار ہو جاتا، تمہیں مقام و مرتبہ رسالت کی معرفت ہو جاتی، اور جب مقام و مرتبہ رسالت کی معرفت ہوتی تو تم رسول کے کسی عمل پر چون و چرا نہ کرتے، تمہارے دل و دماغ میں بھی کوئی سوال نہ اٹھتا۔ تو بات تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اللہ رب العزت وہاں بھی فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دینا مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اطاعت رسول کا درجہ بڑھانے کے لیے، اطاعت رسول کی اہمیت بڑھانے کے لیے، اطاعت رسول کی حجیت میں طاقت اور زور پیدا کرنے کے لیے، اور اطاعت رسول کا مرتبہ بلند سے بلند تر کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی اطاعت کا ذکر ساتھ جوڑ دیتا ہے، اپنا نام ساتھ لگا دیتا ہے، تاکہ اللہ کا اور اللہ کی اطاعت کا نام جب رسول کے ساتھ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ جڑ جائے تو رسول کی اطاعت کا درجہ اتنا بلند ہو جائے جیسے اللہ کی اطاعت کا درجہ ہے۔ رسول کی اطاعت اتباع کا اور رسول کی سنت کا اور رسول کی سنت کی حجیت کا مقام اتنا بلند ہو جائے جیسے اللہ کے حکم کی حجیت کا مقام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر اس مقام پر جہاں حکم الہی کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہ ہو، شان نزول میں، شان ورود میں، پس منظر میں، واقعہ میں، اللہ رب العزت کے حکم کا یا قرآن کی کسی آیت کا یا کسی قرآنی حکم کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، واقعہ ہی سارا صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہوا ہو، صرف حضور کی اطاعت سے ریلیٹڈ ہو، واقعہ صرف حضور کی حکم اور سنت کی حجیت سے ریلیٹڈ ہو، صرف حضور کے فیصلے سے ریلیٹڈ ہو، اور اس میں کوئی چیز اللہ رب العزت کے حکم کی طرف اس کا اشارہ نہ بھی ملتا ہو، تو تب بھی وہاں جب اللہ پاک حضور علیہ السلام کی اطاعت کا اور حکم کی حجیت کا ذکر کریں گے، حکم دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنا ذکر ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول کی حجیت کو معمولی درجے کی حجیت نہ مانو، حجیت حکم رسول کا وہی درجہ ہے جیسے حجیت حکم الہی کا درجہ ہے۔ ان کے آپس میں جب درجہ بندی کرو گے، حکم الہی حکم رسول کی درجہ بندی آپس میں کرو گے تو حکم الہی کا درجہ پہلا ہوگا، حکم رسول کا درجہ دوسرا ہوگا۔ یہ انٹرنل درجہ بندی ہوگی، انٹرنل رینکنگ ہوگی۔ مگر جب اے لوگو تم اس کی حجیت کو اپنے اعتبار سے دیکھو گے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، تمہارے اینگل سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو تو صرف مومن ہی نہیں بلکہ کامل مومن بن جاؤ گے، پھر تمہارا ایمان اتنا کامل ہو جائے گا کہ تمہارے کسی عمل کے اجر میں کمی نہیں رہے گی۔ یہ اسی طرح جیسے سورہ الطور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، جب اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان کامل کر دیتا ہے تو پھر فرماتا ہے کہ ہم ان کے عمل اور ان کے اجر میں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید نے آگے یہی ارشاد فرمایا کہ آؤ اگلی آیت میں تمہیں یہ بھی سمجھا دیں کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ شک چونکہ گزرا تھا انہیں حضور علیہ السلام کی تقسیم پر، پوری بات اب قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھنا ہو تو اس کے سیاق و سباق کو پڑھنا چاہیے، اس کے شان نزول کو سامنے رکھنا چاہیے۔
تو تاکہ پورا مضمون اپنے پورے تناظر میں اور اپنے پورے آرڈر میں، پورے سیکوینس میں اور پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور پوری امپلیکیشنز کے ساتھ سمجھ میں آ سکے، تب ہے فہم قرآن کا صحیح مقصد۔ ورنہ آدمی کاٹ کر سیاق و سباق سے ہٹا کر جب آیت پڑھتا ہے تو صرف گمراہی کے لیے پھر اس آیت کو استعمال کرتا ہے، معاذ اللہ۔ تو فرمایا 15ویں آیت میں کہ تمہیں چونکہ شک گزرا ہے رسول کے عمل پر اور رسول کے حکم پر اور رسول کے فیصلے پر، تو سن لو کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ اب مومن کی تعریف کی، انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، اور حصر آتا ہے تاکید کے لیے بھی، ایمفسائز کرنے کے لیے بھی، اور اس کو مزید ایمفسائز کرنے کے ساتھ ساتھ کنفائن کرنے کے لیے بھی، اس کو اسپیسیفک کرنے کے لیے۔ انما المؤمنون کہ مومن صرف وہی لوگ ہیں، یہ نہیں فرمایا ان المؤمنین، بل فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن صرف وہ لوگ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے اندر کوئی شک نہ کیا۔ اب یہ جو شک ہے، اب اس کو غور طلب بات ہے کہ شک کا پھر اشارہ کدھر جا رہا ہے، یہ شک کس تناظر میں بیان ہو رہا ہے؟ اسی شک کے تناظر میں جو آقا علیہ السلام کے مال غنیمت کی تقسیم پر بعض ذہنوں میں آیا تھا، کیونکہ پوری آیت کا پس منظر قالت الاعراب، ان اعراب نے کہا کہ واقعہ کے ساتھ ہے، تو فرمایا کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر رسول کے کسی حکم پر شک نہ رکھیں، رسول کے کسی عمل اور فعل کی حجیت پر شک نہ رکھیں۔ جنہیں معمولی سا شک بھی گزر گیا وہ اپنے آپ کو مومن کے دائرے سے نکال لیں اور ابھی سمجھیں کہ فقط دائرہ اسلام میں داخل ہیں۔ وہ ایمبریس کیا ہے انہوں نے اسلام، مگر ایمان نے ان کو ایمبریس نہیں کیا، یعنی انہوں نے اسلام کو ایمبریس کیا ہے، ایمان نے ان کو ایمبریس نہیں کیا، اب ایمان ان کے قلب و باطن میں نہیں آیا۔ تو فرمایا ثم لم یرتابوا، اس کے بعد پھر شک نہ کریں، ان کے اندر تزلزل نہ آئے، ڈگمگائیں نہیں، ڈاما ڈول نہ ہو رسول کے مقام اور مرتبے کے لیے، آقا علیہ السلام کی حدیث و سنت کی حجیت کے لیے اور رسول علیہ السلام کے ہر حکم و فعل کی مشروعیت کے لیے ڈاما ڈول نہ ہو، بلکہ ان کے اندر ثبات آ جائے، پختگی آ جائے، استحکام آ جائے ہر حال میں۔ اور جب یہ کیفیت آ جائے گی تو یہ تصدیق ہوگی، یہ تصدیق ہوگی۔ تو اس سے پہلے جو کیا تھا وہ اقرار تھا، اب جب یہ کیفیت آ جائے گی تو یہ تصدیق ہوگی، اور جب اقرار اور تصدیق دونوں مل جائیں گے تو یہ ایمان بنے گا۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حجیت اور آقا علیہ السلام کے ہر حکم اور فعل کے وجوب اور اس کی صداقت اور آپ کے مقام و مرتبہ پر صادر ہونے والے ہر فعل کو، ہر شک و شبہ سے بالا تر سمجھنا، جب تک یہ پختگی، کیفیت اور ثبات اور استحکام انسان کے قلب و باطن اور دل و دماغ اور اس کی سوچ اور فکر میں پیدا نہ ہو، اس وقت تک اس کے پاس حالت ایمان نہیں ہے۔ آج کی گفتگو اس آیت کریمہ پہ ختم کرتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے آگے کی آیات کریمہ پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔